بسم اللہ الرحمن الرحیم اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کی پیروی کیجیے جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس ایک رب کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، اور ان مشرکین سے کنارہ کش رہیے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ خود ایسا بندوبست کر دیتے، یہ لوگ شرک نہ کرتے، تم کو ہم نے ان پر نگران مقرر نہیں کیا، نہ تم ان پر وکیل ہو۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی وجہ سے اللہ کو گالیاں دینے لگ جائیں۔ ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، پھر انہیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر آنا ہے، اس وقت وہ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ فرمایا یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی یعنی معجزہ ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے نشانیاں تو اللہ کے اختیار میں ہیں اور تم اس بات کو سمجھتے نہیں ہو، اگر نشانیاں بھی آ جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس کتاب پر ایمان نہیں لائے تھے، ہم انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ محترم ساتھیو، قرآن پاک کی ان آیات کے اندر، قرآن پاک دی ان آیتاں دے اندر اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو پہلے تو اے فرمایا ہے کہ جیڑی اساں وحی تیری طرف بھیجیے تو اس وحی دی اتباع کر۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر میری مشیت چھوندا، اللہ پاک فرمائندے پہن اگر میری مشیت چھوندا اے سارے کلمہ پڑھ لمن اے کداں دا ہو جاندہ۔ جدو میری مشیت انج نہیں ہے کہ سارے کلمہ پڑھنا ہے، میرے محبوب تساں بار بار انہاں دے بارے تساں مینوں آکھ رہے ہو، میرے محبوب تواڈے اختیار وچ نہیں ہے، تساں انہاں دے نگران نے، انہاں دے وکیل نے، تواڈا کام ہے صرف دعوت دیونا بس، باقی کلمے دا اختیار، کلمے دے ایمان دے خزانے دے اختیار میں اللہ کو لے۔ اللہ اکبر۔ پیارے بھائیو، ایک منٹ واسطے سوچو، ایک بندہ کسی دے ہاتھ دیندا 100 روپیہ، وہ پہلے انہوں آدھا ہے کہ آ کیڑی شے ہے، وہ آدھا 100 روپیہ، آئے ہاتھ چ رکھ لا پر اینو 100 سمجھی نہ پی، یہ کوئی گل ہے؟ جدو ہے ہی 100 روپیہ تے 100 تو سمجھنا، گل سمجھو، جدو ہے ہی 100 روپیہ تے آکھ رہا ہے کہ اے 100 روپیہ ہے یا
میں تینوں دیندا پیاں پر 100 سمجھی نہیں، کدی دنیا چ نہیں ہویا۔ میں حیران ہاں انہاں لوگاں تے کہ اللہ پاک واضح طور تے لفظاں وچ فرما رہے ہیں میرے محبوب یہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے۔ ہن اللہ نے فرما دیتا، حضور نے سن لیا، وہی آ گئی، لیکن آج دے بدھو کے آدن ہاں اللہ تا آکھیا ہے، پر انہاں لوگاں نو دسن واسطے آکھیا ہے اصل تا اللہ دے نبی کو کلی اختیار ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں میرے محبوب آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ ایک جگہ تے اللہ پاک نے فرمایا اللہ اکبر، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ فرمایا میرے محبوب آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے جسے آپ پسند کریں گے، ہدایت تو اسے ملے گی جسے اللہ چاہیں گے۔ یہ آیت کہ دسیں دیا کہ کلی طور تے اختیار میرے اللہ پاک دی قبضہ قدرت دے اندر ہے۔ دوبارہ پڑھ دینا، اللہ کرے قوم نو سمجھ آ جاوے، حوالہ بھی دے دینا۔ کیوں بعض لوگ آدن انہاں دا قرآن ہو رہے ساڈا ہو رہے، چلو اپنے قرآن تے ویکھ لویں، کسے طریقے نال سدھے راہ تے آ تے جاویں۔ سورۃ الانعام 7واں سپارہ ہے اور آیت نمبر ہے 106۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وحی کی اتباع کیجئے جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس ایک رب کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، اور ان مشرکین سے کنارہ کش رہیے۔ کس لیے؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ اگر اللہ کی مشیت میں ہوتا تو وہ خود ایسا بندوبست فرما دیتے کہ یہ سب لوگ شرک نہ کرتے۔ اگر اللہ پاک کی مشیت میں ہوتا اللہ خود بندوبست فرما دیتے یہ لوگ شرک سب توحید والے ہوتے، لیکن اللہ پاک نے کیا پھر فرمایا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا۔ فرمایا آپ تم کو ہم نے ان پر نگران مقرر نہیں کیا، نہ تم ان پر وکیل ہو۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی آپ ان کو کلمہ نہیں پڑھا سکتے، کلمہ وہی پڑھے گا جس کو اللہ پاک ہدایت دیں گے۔ اسے واسطے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائندے ہیں مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ۔ فرمایا جنوں اللہ ہدایت دے انہوں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جنوں اللہ ہدایت نہ دے یعنی گمراہ کرے انہوں کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میری گلاں سخت ہوں دیئن لیکن سمجھتا دیئے جس لئے اگروڑ کے مسئلہ دسیا جاوے، چھپائی نہ جاوے گل، وج گج کے دسی جاوے۔ یہ واضح طور تے فرمایا جا رہا ہے کہ کلی طور تے اختیار ایک اللہ دی ذات کو لے، اللہ تو علاوہ ذرہ برابر کسے کول نہیں ہے۔ بار بار کیا کراں گل نہ کریے تو سمجھ نہیں آندی۔ یہ جیڑا اعلان کیتا جا رہا ہے کیڑا خدا دا پکڑیا نبی چھڑاوے، نبی دا پکڑیا، تھوڑا جا تسا بولو،
چھڑا کوئی نہیں سکدا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی، یعنی جینو اللہ جینو پیارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عذاب دیونا چاہوے، سزا دیونا چاہوے، انہوں اللہ بھی بچا استغفر اللہ۔ تو جینو اللہ سزا دیونا چاہوے، جے نبی چھڑا لوے تو اللہ دا اگو واس کوئی نہیں، یہی معنی ہے، اور کیڑا ہے؟ اللہ پاک نو نوا چھوڑیا، نبی نو ودا چھوڑیا، جی اسی آکیو کملیو کے پہ کریں دیو، ہکو اتھوڑا چلائیں دین کیڑا، نبی نو نہیں من دے، ہائے ہائے ہائے، نبی نو نہیں من دے، نبی دے گستاخ ہو۔ اے اللہ دے نیک بندیوں، اسا تا نبی دے آکھے لاکھ کے خدا نو من نہیں کھلے ہیں، حجے تینو شک کے اسان تا پتہ ہی کوئی نہیں، حضرت ابو بکر صدیق کونن، حضرت فاروق اعظم کونن، حضرت عثمان غنی کونن، حضرت علی شیر خدا کونن، حضرت بلال حبشی کونن، خانہ کعبہ کیڑی شے اسان تا پتہ ہی کوئی نہیں، اور تعارف بھی حضور نے کرایا ہے، اسا حضور نو منین دے آئے تو انہاں دا ادب کرین دے آئے، گل صرف اسا ایو کرین دے آئے کہ جیڑا اللہ دا حق کے او کسے ہور نو نہ دیو، خدا کو خدا مانو، مصطفیٰ کو مصطفیٰ مانو، کئی تد ہور بدو آئے کھلوتے ہیں، انہاں کہ اچھا دوسرا نبی نو مختار کل بڑا چھوڑے آئے، مر اساں بھی ایک قدم اگاں ودائیں دے پائیں، اساں علی نو مختار کل بڑا چھوڑے آئے۔ ایک جماعت ہور اٹھیے، انہاں کیا ساتا امام حسین نو بڑا چھوڑے آئے، چال ایک اور جماعت اٹھیے، انہاں کیا اگر اپنی مرضیاں کرنی ہیں مر اساں بھی اپنی مرضی کریں دے پہ ہیں، اسی تا غوث عبدالقادر جیلانی نو مشکل کشا بڑا چھوڑے آئے، این وکھریاں وکھریاں دکاناں کھلیاں کھلیاں، کہیں دی گل منی ہے۔ یہ گل تا حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ جیل دے وچ خواب پچھن والےاں نو کیتی آئی، انہاں ایک بجھارت پا کے کیتی آئی، اے دسو ایک نوکر ہے ان دے کئی سردار ہیں، او بندہ سوکھا ہو سی یا ایک نوکر ہے ایک سردار ہوئے او سوکھا ہو سی؟ انہاں کیا جیندہ ہے ایک سردار ہوئے نا او نوکر سوکھا ہے، کیونکہ اس جیڑا کام آکھنا کیتا باقی ویلا، تے جیندے کئی سردار ہوئے ایک دا کام پورا ہوندہ نہیں، دعا دورہ میرا کار، تریا دورہ میرا کار، وہ تو یہ لٹو اور گھومدہ راسے۔ میرے بھائیو اس واسطے مثال دے کے فرمایا جی میں سردار مختلف ہومن تا بندہ پریشان ہوندہ ہے، جیندے خدا مختلف ہومن بندہ پریشان ہوندہ ہے، خدا ہکو ہے، اسے ہکے دی عبادت کرو۔ ایک وکھریاں دکان نہ کھولی ہوئی ہیں، باؤ سلطان بھی مشکل کشا ہے، پیر کروڑیا بھی مشکل کشا ہے، اللہ دی شان قربانی دے موقع تے کھلاں لین آلئی تے دیون آلئی آپس سے لڑ پاؤندے، کیوں؟ اے کون آئے کھلیں جی؟ اے باؤ سلطان انہوں کھال دے، وہ سیاہ شریف والا دے، اچھا وہ ساڑھے مرید کوئی نہیں سانو کھال دے، وہ کھال ایک کے لڑن آلے بھی ہیں، حیرانگی ہے۔ تو ڈر ویندن آتے نے اگر اس لاپ 2 دن آئی دیتی ان دی ساری بیڑی لگی گئی آئی جو ان کسی کھال نہ دے ویے تے پیر کروڑی نہ پلائی سی، جے پیر کروڑی نہ دے ویے تے باؤ سلطان نہ پلائی سی، اسی کہتے گی دے ویے او سوزا اینج کرو لایا کینچی این دے ٹوٹے ٹوٹے کر کے سارے نو وانڈ چھوڑو۔ میرے بھائیو غور کرو، سوچو، یہ عبادت نہیں، یہ کلمہ توحید نہیں، یہ دکانداریاں، دکانہ کھلیاں پئیاں ساریاں۔ عبادت دے لائق کون ہے؟ صرف ایک اللہ، اور اللہ پاک دے قبضہ قدرت دے اندر ہے ساری کائنات دی بادشاہی۔ انبیاء، رسول، غوث، کتب، ابدال، اللہ دے ہاں انہاں دی کچھ نہیں چل دی،
یہ میں کیوں گل کیتی ہے؟ اس مشرک دی پوچھلی تے پیر آ گیا ہے، جیڑا مشرک اے آتا ہے اے بھئی رب رب کریں دیں، رب رب کریں دیں، ہور کریے کہ اے رب رب کہیں مینوں ہی سنایا او بس تسی ایک رب رب کریں دیو، رب رب او کڑمیاں اکھاں جو سانو رب دیتی ہیں اسی اسے نو نہ منیے تو اور کہیں دا شکر ادا کریے، اے رب رب کریں دیں۔ سنن واسطے کان سانو اللہ نے دیتے ہیں، اسی اللہ دی تعریف کرنی ہے۔ تعریف اس خدا کی ہے جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیا آسماں بنایا۔ پیاریوں غور کرو، فکر کرو۔ اللہ پاک فرمائندے میری رحمت دا سمندر اتنا ٹھاٹھے ماردہ ہے، میں چاہواں جتنے گناہ تواڈے سارے معاف کر چھڑے ساں، لیکن نال ایک گل سن لویا ہے، شرک والا گناہ مونی معاف نہ کرے ساں۔ غور کرو، اللہ نے خود فرمایا کہ میرے رحمت دا سمندر جیڑا جوش چاہ جاوے، وڈے تو وڈا گناہ معاف کرے ساں، لیکن میں شرک والا گناہ مون بھی معاف نہ کرے ساں۔ میں قرآن پڑھا، اللہ خود فرمایا ان اللہ، ایک کلام بھی اللہ دا تے بیان بھی اللہ دا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء۔ شاء دا کے مطلب ہے چاہنا، اگر میں چاہوں لا یغفر ان یشرک، شرک والا گناہ معاف نہیں کروں گا، ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء، اس کے علاوہ جیسا کوئی گناہ ہوگا میں اللہ معاف کر دوں گا۔ شرک والا گناہ تو میں اللہ معاف ہی نہیں کرنا۔ یہ سارے شرک کے وکھریاں دکاناں کھولیاں پئیاں، مشکل کشا بنے پے۔ آخری گل کرندہ پیاں، گلاں تو کافی ساریاں، تھوڑا درس قرآن ہوئے بندے توجہ نال سن دیں۔ بندے آدھن کاری صاحب یہ تو آپ تا نہ کہ میں کار چلائی وئی نہ بند ہو گئی آئی، مشکل چاہوں، پریشانی چاہوں، تو دو بندے آن انہا میری کار نو دھکا لایا ہے، اے نہ آندے میری مشکل دور، تو مشکل کشا تو بن گئے۔ قاری صاحب تو آپ تا نہ کہ میں بیمار آؤں، بڑا شدید بخار آئی، کوئی بندہ نیڑے نہ ہی آیا، ایک بندہ انجھے ٹپیا ویندہ آئی، اس میری آواز سن کے آیا، میں نے ڈاکٹر دے لے گیا، ٹیکہ گولی ہوئی، میری مشکل دور ہو گئی۔ وہ تیرا مشکل کشا تا بن گیا۔ مشکل کشا دا مطلب ہے کہ جن دے ذریعے نال مشکل دور ہو جاوے، تو مڑ مشکل کشا کیوں نہ آکھیے؟ آکھو استغفر اللہ۔ سجنوں، مشکل کشا دا مطلب اے نہیں ہے، مشکل کشا دا مطلب اے ہے کہ ایسی مشکل کا دا دور ہونا جیڑا ایک بندے دے ذریعے نال ہووے تے او جی مشکل دوے بندے کول ہو جاوے، او مشکل نہیں ہے۔ مشکل اے ہے کہ جیڑی مخلوق کول نہ ہووے سوائے اللہ دے۔ اندی میں ایک مثال دیندہ بھی ہوں۔ مشکل کئی نوع دن جیڑی مخلوق کول ہووے او مشکل نہیں ہے۔ مشکل او نوع دن جیڑی مخلوق کو مشکل حل نہ ہووے، صرف اللہ کو مشکل حل ہووے۔ ان دی مثال کی ہے، ان دی مثال ہے کہ وہ جڑے دو بندے ٹرے ویندیاں جنہ کار نو دھکا لایا آئی، ظاہری طور تو انہاں واقعتاً میری مشکل دور کیتی ہے، لیکن اے نہیں ہوئے دا اگر وہ بندے میری کار نو دھکا نہ لیندے
اتنا تک کوئی ٹریکٹر والا آ ویندا او ٹو چین لا کے تے دھکا چلائندا تے مڑ اون دی جگہ تے او انتظام نہیں ہو گیا. ایک بندے دی جگہ تے دوسرا بندہ تعاون کرے وہ امداد ہوندی ہے. وہ مشکل کشائی نہیں ہوندی. مشکل کشائی او ہوندی ہے کہ کوئی بھی نہ حل کر سکے سوائے میرے اللہ دے. او مشکل کیڑی ہے؟ پتر کون دیندا ہے؟ اللہ دیندا ہے. اگر میرا اللہ پتر نہ دے کوئی اور نہیں دے سکدا. اے اگر کسی اور کو منگیے کیشا پتر آکھیے پیر غوث جیلانی میری مشکل دور کر مینو دے پتر دے پتر لیلا ککڑ یعنی تیرے ککڑاں دا محتاج ہے. کیسیاں گلاں میرے بھائیو میری گلاں تے ناراض نہ ہو غور کرو. ایو گلاں ساڈے اندر ہیں اگر نہیں ہیں مڑ میں بیٹھا سخت لہجہ کر کے مڑ میں برا بھلا آدھا بیٹھا. اگر یہ مرضاں ہیں ساڈے اندر مڑ اسائے صفائی کریے جھاڑو پھیریے. جیڑا بندہ ٹھیک نہ ہوندا پیو درباراں تے منتاں لے کے نہیں ویندے اے پیر میرے چھوہر نو ٹھیک کر. اللہ دا میں شفا نہ دیواں کدوں لبدی. تے مشکل کشا کون ہے؟ اللہ ہے. پتر بھی اللہ دیندا ہے رزق بھی اللہ دیندا ہے مشکلہ حل اللہ کریندا ہے. تے مڑ وہ مشکل کشا ہے. نہ پنجا مشکل کشا نہ کنی مدھی مشکل کشا نہ رکشے دا پولا مشکل کشا نہ گبھرو دی چھری مشکل کشا نہ شریع دے پتر مشکل کشا. مشکل کشا کون ہے؟ صرف میرا اللہ. اللہ تو علاوہ اور کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. کاش کہ قوم نو اس گل دی سمجھ آ جاندی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ گل سمجھاون واسطے مکے دے وچ مسلماناں تے 13 سال لا چھوڑے کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے. اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. مخلوق کسی کا کچھ بھی نہیں کر سکتی. ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. درخت کا پتا بھی اگر ٹوٹتا ہے تو اللہ کے حکم اور ارادے سے ٹوٹتا ہے. تو سوید دے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام کر رہے ہیں. ایک یہودی آ گیا کافر آ گیا کہ پیادہ ہے کہ تینوں میری تلوار کو لوگ کون بچائی سی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے نہیں آکھیا کہ فلانا بابا آدم بچائی سی میرا بابا نوح بچائی سی میرا بابا ابراہیم بچائی سی بلکہ انہوں نے ڈائریکٹ آکھیا اللہ. وہ بھی تو انہاں بزرگاں نو پکار سکتے ہیں لیکن انہوں نے کہا اللہ مجھے بچائے گا. پیاریوں پھر اتنا روب تاری ہویا اندے ہتھوں تلوار ڈھہ گئی. ایک سانو سبق دیتا جا رہا ہے کہ نبی تے کیڑی مشکل آئی ہے. نبی نے کسی ہور نو ساد نہیں ماریا اللہ نو ساد ماریا ہے. مشکل حل اللہ پاک کر دے. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. جنوں اللہ ہدایت دیونا چاہے انہوں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. جنوں اللہ گمراہ کرنا چاہے ساری کائنات رل جاوے انہوں کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اللہم صلی علی سیدنا